السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معراج کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کو جتنی بار سنو اتنا اچھا لگتا ہے۔ معراج کا واقعہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے اندر جوش مارنے لگتی ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور میری بہنوں، معراج کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے جو ہر مسلمان کو ضرور سننا چاہیے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ 3 ایسے تحفے ہیں جو معراج کی رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے، اور یہ 3 تحفے ایسے ہیں جو ہم سب لوگوں کے لیے بہت بہتر تھے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمیں ان 3 تحفوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں معراج کے موقع پر واقع ہوئی تھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر بہت ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کہہ سکتے ہیں بہت ہی عجیب و غریب سفر تھا۔ ایک رات میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کر لی، اور آسمانوں پر پیغمبروں سے ملاقات ہوئی۔ فرشتوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے، پیغمبروں کی امامت فرمائی، جنتیوں کو بھی دیکھا، جہنمیوں کو بھی دیکھا، اور اس جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے جہاں جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے تھے۔ پھر وہاں اللہ تعالیٰ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اللہ تعالیٰ سے کلام فرمایا۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم سب کو ضرور پتہ ہونا چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ معراج کا واقعہ جن لوگوں نے سنا ہوگا ان کو پتہ بھی ہوں گی۔ لیکن معراج کے واقعے میں 3 خاص چیزیں ہیں، 3 تحفے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے تھے۔ وہ تحفے کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، پہلا تحفہ جو سب سے بڑا تحفہ ہے وہ ہے 5 وقت کی نمازیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں اس امت کے لیے 5 نمازیں عطا فرمائیں۔ میرے عزیز بھائیوں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے تشریف لائے تو صحابہ اکرام نے جب واقعہ سنا تو صحابہ اکرام رشک کرنے لگے اور حضور سے کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ نے تو معراج کر لی، لیکن ہم یہ معراج کی لذت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ جو یہ 5 وقت کی نمازیں جو معراج کی رات میں تحفے میں ملی ہیں، جو شخص 5 وقت کی نمازیں پڑھے گا تو 5 وقت کی یہ نمازیں یہ مسلمان کی معراج ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور میری بہنوں، ہم سب لوگ غور کریں کہ کیا ہم لوگ معراج کرتے ہیں؟ 5 وقت کی نمازیں جو حضور کو تحفے میں ملی تھیں، آج ہم اس تحفے کی کیا قدر کر رہے ہیں؟ جمعے کے جمعہ پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی اس لیے پڑھتے ہیں کہ محلے والے، گھر والے، بیوی بچے کیا کہیں گے، ورنہ جمعے کی نماز بھی بہت سارے مسلمانوں نے پڑھنا چھوڑ دی ہے۔ عید بقرعید کی نماز پڑھتے ہیں، پورے سال ہمیں نمازوں کا کوئی فکر نہیں رہتی، رمضان آ گئے تو پڑھ لیتے ہیں۔ نمازوں کی آج مسلمان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ معراج کا خوبصورت تحفہ تھا جس کو ہم نے آج بڑی ناقدری کے ساتھ چھوڑ رکھا ہے۔ پہلا تحفہ نماز کی شکل میں حضور کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے عطا فرمایا۔ دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، یہ معراج کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفے میں دی گئیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہمیں قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، آج ہمیں قرآن سمجھنا بھی نہیں آتا، سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، پڑھنا بھی نہیں آتا۔ سورہ بقرہ کی کون سی آخری 2 آیتیں ہیں اکثر مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا، اور یاد رکھیے ان 2 آیتوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے جو انشاءاللہ میں پھر کبھی الگ سے کلپ بنا کر اپلوڈ کروں گا۔ سورہ بقرہ ہی بہت فضیلت والی سورت ہے، لیکن اس کی آخری 2 آیتیں معراج کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفے میں دی گئی تھیں۔ تیسرا تحفہ، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خوشخبری سنائی کہ دیکھو، جو بھی بندہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا میں اس کی بخشش ضرور کروں گا۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، شرک یہ بہت بڑا گناہ ہے، شرک سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور شرک کس کو کہتے ہیں؟ ایک شرک ذات کے اندر ہوتا ہے، اللہ کی ذات کے اندر، یعنی اللہ کے جیسا کسی کو اور ماننا، یہ ذات کے اندر شرک ہے۔ اور ایک شرک صفات کے اندر ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اندر جو کوالٹیز ہیں وہی کوالٹیز کسی اور کے اندر ماننا۔ تو شرک چاہے ذات کے اندر ہو چاہے صفات کے اندر ہو،
ناجائز ہے اور حرام ہے اور شرک کی معافی نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں، دنیا کی کتنی بڑی پریشانی ہمارے سامنے آ جائے، بڑے سے بڑی پریشانی ہمارے سامنے آ جائے، شرک سے بچیے۔ اور چوتھا تحفہ جو میرے ابھی ذہن میں آیا، اللہ نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ کلام فرمایا تھا، یہ چوتھا تحفہ تھا۔ اب صحابہ اکرام نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ ہم اللہ سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے بات کرے تو وہ قرآن مجید کو کھولے اور پڑھنا شروع کرے۔ وہ قرآن مجید کو پڑھ رہا ہوگا یعنی وہ اللہ سے بات کر رہا ہوگا۔ ہم کیا اللہ سے بات کرتے ہیں؟ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ 4 تحفے معراج کی رات میں حضور کو ملے تھے۔ یہ وہ خاص تحفے ہیں جو ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں عمل کے طور پر لانا چاہیے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ میرے عزیز بھائیوں، معراج کا واقعہ سنیے اور عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔